اس لیے کہ امت محمدیہ صرف 2 ہی صورتوں میں رہے گی، دوسری 2 صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، یا تو داعی رہے گی یا تو مدعو رہے گی، یا تو یہ دعوت دینے والی ہوگی یا تو دعوت قبول کرنے والی ہوگی۔ اب اگر میں موقع شناسی کو تلاش کر رہا ہوں، جب تک تو وقت آگے نکل جائے گا، وہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا وہ وقت، نہیں موقع دیکھ کر شناسی، موقع شناسی اور یہ وہ ذرا دیکھیں گے، وقت دیکھیں گے، جب انہوں آئیں گے اپن بتائیں گے، اپن ان کے پاس جا کے، یہ نہیں، ہمارے اوپر جو حق ہے دعوت کا، اور دعوت کا کہے گا جماعت کا، یہ اسلام کی دعوت کا یا پھر ایمان کی دعوت کا نہیں، بلکہ وہ جس بات کا متحمل ہے اور وہ جس قابل ہے اس کو اس اعتبار سے روک دو۔ انڈیا کو چھوڑ کر آسٹریلیا کو تم جا رہے ہو، لیکن کس لیے کہ بہترین زندگی بن جائے، انڈیا کو چھوڑ کر جائے اتنی قربانی دے رہے ہو، تو پھر اس آخرت کا کیا ہوگا؟ مرنا تو یقینی ہے، اس کے بعد میں جو زندگی ہے اس کے لیے کبھی تم نے سوچا؟ بس یہ تمہاری دعوت کا حق ہو گیا۔ دعوت کا اصل جو مادہ ہے، اور میرے آقا کی ذات سے جو امت کے ذمے جو دعوت کا رخ آیا ہے، وہ انسانیت کی ہمدردی ہے۔ لینگویج، لٹریچر، تقریریں، قابلیتیں، مسلکیں، جماعتیں، یہ سب اس کے ضروری چیزیں ہوگی، اس کا انکار نہیں، لیکن اصل دعوت کا حق کا مطلب انسانیت کی ہمدردی ہے۔ اب انسانیت کی ہمدردی ہمارے اندر ہے، ابھی تو مسلمانوں کی ہمدردی نہیں آئی، ہم تو اپنے بیوی بچوں کے لیے ظالم بنے ہوئے، ان کی صحیح ہمدردی ہمارے اندر نہیں آئی۔ بیمار ہو جائے تو علاج کا جتنا فکر کرتے ہیں، اس کے بھی مقابل کے اندر میں ایمان، مسلمان ہے تو مومن بنانے کی فکر ہمارے اندر میں نہیں ہے۔ ہمارے اندر میں کہاں آئے احساس؟ اس لیے کہ مسلمان یا تو داعی رہے گا یا تو مدعو رہے گا، یا تو قبول کرنے والا ہوگا یا تو پھر دعوت دینے والا ہوگا، اور جو دعوت دینے والا ہوگا وہی ہے جو حق کا حق ادا کر رہا ہے۔ اس کے لیے جمعہ کا انتظار کرنا، اس کے لیے اتوار کا انتظار کرنا، اس کے لیے موقع کا انتظار کرنا، اسٹیج کا انتظار کرنا، کوئی پروگرام کا انتظار کرنا، کوئی مہینے کا انتظار کرنا نہیں۔ دعوت کا اثر رأس المال جو میرے آقا نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان منتقل کیا تھا، اگر یہ دعوت کی دعوے کرنے والے، دنیا میں دین کی دعوت کے دعوے کرنے والے اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو رخ ہی بدل جائے گا۔ دعوت کا مادہ انسانیت کی ہمدردی ہے۔ کیا ہے؟ انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خیر خواہی، بے غرض ہو کر، بے طلب بندوں میں جا کر، تم لوگ کیوں آئے؟ نہ جب کچھ چندہ لیتے ہیں، نہ جزیہ لیتے ہیں، نہ تم کو کوئی مطلب ہے ہم سے، ہم تم کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم تم کو رسوا کر رہے ہیں، تمہاری بات کا انکار کر رہے ہیں، ہم تم کو قتل کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہم برا سلوک کر رہے ہیں۔ برا سلوک کر لو، لیکن ہماری بات سن لو کہ کہیں اس آخرت میں سے زیادہ برا سلوک تمہارے ساتھ فرشتے نہ کرے۔ یہ ہے انسانیت کی ہمدردی، دعوت کا اصل اسلوب ہے۔ یہ نہیں ہے تحریک اور جماعتیں، مسلکیں، کہ وہ تو ٹھیکیداروں کی بات ہے۔ وہ دعوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کے بارے میں خیر خواہی، انسانیت کی ہمدردی میں ان کے نازیبا حرکتوں کو برداشت کرنا، اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں تو اس کو سہنا نادان سمجھ کر، احتجاج نہیں، ایجیٹیشن نہیں، مقابلہ نہیں، بلکہ اہل دعوت کے لیے ذمہ داری ہے جو باعتبار میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ 2 ہی صورت میں رہے گا یہ مسلمان، یا تو داعی ہوگا یا تو مدعو ہوگا۔ یہاں منافق، یہاں پر یزیدی نہیں ہوگا، یا تو داعی ہوگا یا تو مدعو ہوگا، یہاں پر دوسرے آپشنز نہیں ہیں۔ مومن اور مسلمان میں درمیان کے درمیان آپشن سے کہ مسلمان ہو کر مومن نہیں بنا تو منافق بن سکتا ہے، یزیدی بن سکتا ہے، وہاں ہے آپشن۔ لیکن بحیثیت کلمہ پڑھنے والے کے داعی ہوگا یا تو مدعو ہوگا، یا تو دوسروں کو قبول کروانے والا ہوگا یا تو قبول کرنے والا ہوگا۔ اب موقع آ گیا 2 منٹ کا اجرت کے اندر میں، آپ نے اپنی طرف سے 50 روپے کی کافی بھی پلا دی، اس کو وہ بھی کر لی، اس نے اپنا محسن آپ کو سمجھا، اور آپ نے اس کے ساتھ خوش اخلاق سے بات کی اور دل کو تسلی پہنچائی اس کی، آپ سے وہ انٹیکٹ ہو گیا اور آپ سے متاثر ہو گیا، تو فوراً پھر آپ نے کہہ دیا
کہ تم ہم سے متاثر ہو رہے ہو، لیکن یہ احسان تو ہمارے مدینے والوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو ہر انسانیت کے لیے آپ غم گسار تھے، اور انسانیت کا درد اور انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی کا سبق آپ نے دیا۔ وہی لمحے دو لمحے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا معاملہ کیا کہ وہ کہ فلاں ملک میں تم چلو 4-5 جنے، نہیں ذرا ان کو ہمارے ساتھ میں بھیجو نا۔ کن کو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مال زیادہ خرچ کرنے والے جا کے کھلا کے ہم یہ کریں گے نہیں۔ یا پھر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہمارے ساتھ میں بھیجو تاکہ وہاں پر جا کر ہم تفسیر کے حلقے لگائیں گے نہیں۔ پھر شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت ہے، یا رسول اللہ ان کے پاس میں ہمارے ساتھ میں ان کو بھی کر دیجیے تاکہ جا کے وہاں پر نعتیں پڑھ کر ان کو متاثر کریں گے نہیں نا۔ یہ رخ نہیں تھا، بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا دعوت کا جو ان کے اندر میں عنصر داخل فرمایا تھا اپنی صحبت سے، اور قیامت تک کے لیے اصل دعوت کا عنصر نہ لٹریچر ہے، نہ مسلک ہے، نہ جماعت ہے، نہ قابلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ مال ہے، نہ حکومت ہے، بلکہ دعوت کا اصل جو روح ہے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے اندر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے پیدا کی تھی، اور قیامت تک کے لیے اس امت کے ذمے کیا کہ ساری امت ساری انسانیت کی خیر خواہ ہو اور ساری انسانیت کے لیے حق کا راستہ بتانے والی ہو۔ اب ان کے دلوں میں اگر انسانیت کی ہمدردی ہی نہ ہو تو کیا امت کو حق کی دعوت دیں گے؟ وہ دین حق کی دعوت کے سپاہی کھیل و تماشا نہیں ہے۔ غلط تعبیرات کر دی گئی، الگ تعلیمات دے دی گئی، اور اگر الگ الگ راستے بتا دیے گئے۔ کوئی دعوت الی الدین کے لیے کوئی تحریک بنا رہا ہے، کوئی جماعت بنا رہا ہے، کوئی تبلیغ اور کوئی کتابیں اور کوئی اور اسباب، کوئی تقریریں، کوئی کچھ یہ اسباب و عوامل ہے، ان کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن روح دعوت نہیں ہے۔ روح دعوت جو میرے آقا نے اپنی امت کو عطا کی تھی، اس میں یاد رکھ لینا، جہاں شدت اور تشدد ہو، جہاں علاقے واریت ہو اور جہاں پر عصبیت ہو، نہیں ہماری قوم، ہماری برادری، ہمارے لوگ، ہماری جماعت، نہیں یہ سب گڑھے ہیں، گڑھے۔ بلکہ میرے آقا نے جو دعوت کی بنیاد امت کو عطا فرمائی، انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیر خواہی، یہ دو چیزیں ہیں میرے آقا نے امت کو جو دعوت کا رخ عطا فرمایا تھا۔ اور ہر امتی دو حالت میں رہے گا، یا تو داعی رہے گا یا تو مدعو رہے گا۔ داعی رہے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موقع دیکھے گا، پروگرام بنائے گا، رابطے قائم کرے گا، پہلے انٹروڈکشن کروائے گا، لٹریچر بانٹے گا یا تعارف کروائے گا، یہ سب نہیں کرے گا، یہ اسباب ہے وہ، بلکہ اس وقت کا وہ حق اس سے ادا کر دے گا کہ جہاں اس کو وقت مل جائے گا وہ ویسا نہیں کرے گا جیسے اس کا پیر بتایا، وہ ویسا اس کا بانی بتایا تھا، یا لٹریچر کے اندر میں اصول بتائے گئے تھے، یا وہ 6 نمبر سکھائے گئے تھے، یہ محتاج نہیں بنے گا اس کا۔ بلکہ میرے آقا جو دعوت پر امت کو کھڑا کیا، وہ دعوت کی روح جو میرے آقا کے صدقے میں، نارائن پاک مصطفیٰ کے صدقے میں صحابہ اکرام کو ملی، اور اس کی وراثت قیامت تک چونکہ انسانیت کے لیے خیر کا راستہ متعین جو کیا میرے آقا نے، وہ اہل بیت کا کیا ہے، آل رسول کا کیا ہے، تو ان کو یہ چیز وراثت میں ملتی ہے۔ ان کے پاس میں قوم، مذہب، مسلک، جماعت اور انسانیت اور ملک یہ چیزیں نہیں ہوتی ان کے پاس میں۔ اب اگلے مہینے میں خواجہ خواجگان سلطان الہند کی بارگاہ کے اندر محفل شریف میں دنیا وہ منظر دیکھے گی کہ جہاں پر آپ کے پردہ فرمانے کے 804 سال ہونے کے باوجود بھی آج کن کن ملکوں سے لوگ اس اجمیر کی سرزمین پر وہاں کی تڑپا دینے والی سردی کے ماحول میں اپنی سعادت سمجھ کر بغیر دعوت کے اور بغیر بلائے کے، بغیر پامفلیٹوں کے، بغیر دنیا میں انوائٹ کیے ہوئے، بغیر ٹیلی ویژنوں کے الاؤنس کے جمع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وراثت ہے اولیاء کے پاس میں۔ راست میرے مصطفیٰ نے امت کے ذمے جو دعوت کا اور حق کا کام کیا تھا، وہ وراثت کے حقدار اصل میں اولیاء اور اہل بیت اور آل رسول ہوتے ہیں۔ اگر تم دعوت امت کا حق ادا نہیں کرو گے، اجابت امت مطلب یہ ہے کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے دے دیا کلمہ، جن کو
رب العالمین نے اسلام دے دیا، جن کو مولا علی کے ان جانثاروں اور ان کی آل کی شہادتوں کے صدقے میں کلمے کا پڑھنے کا موقع اس کو مل گیا، یہ اجابت امت ہے، اجابت امت ہے۔ اور کہا میرے آقا نے کہ میری امت جن کو کلمہ ملا ہے وہ ساری انسانیت کے اخرجت للناس، نکالی گئی ہے ساری انسانیت کے لیے، جو انتظار میں ہیں ساری قومیں، چاہے وہ چورے چمار ہو، تمہارے گھروں میں کام کرنے والے دھیڑوں مام کیوں نہ ہو، اور تمہارے دیہاتوں میں بسنے والے، مندروں میں بیٹھ کر پوجا کرنے والے کیوں نہ ہو، پرساد بانٹنے والے کیوں نہ ہو، کوئی کپڑے پہننے والے کالے گرے کلر کے کپڑے پہننے والے کیوں نہ ہو، لیکن وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا کی امت ہے، لیکن وہ انتظار میں ہیں کہ ان سے حق کا راستہ بتا دے۔ تو جن کے پاس میں حق کا راستہ ہے اگر وہ بخیلی کرے تو مجرم نہیں ہوں گے۔ تیری جماعت اور تیرا نظام یہ تو اس 100-150 سال کا نظام ہوگا، لیکن میرے آقا نے دعوت کا جو اصلی روح عطا کی تھی امت کو، کہ یا تو یہ دعوت امت ہے یا تو اجابت امت ہے۔ میرے آقا کی تو ساری انسانیت میرے آقا کی امت ہے، اور میرے آقا ساری امت کے لیے رحم دل ہے۔ ساری امت کا درد میرے آقا کے قلب مبارک میں، اس لیے کہ رحمت للعالمین بنایا ہے رب العالمین نے میرے آقا کو۔ کیا بنایا؟ رحمت للعالمین۔ تو ساری انسانیت کے لیے آپ رحمت ہے۔ اب رحمت سے جو منہ موڑے ہوئے ہیں، جن کو رحمت کا رخ ملا ہوا ہے، ان کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو رخ بتا دے، یہ بھٹک رہے ہیں تو ان کو راستہ یہ بتا دے۔ اب راستہ بتانے کا مسئلہ ہے، اب اس کے لیے انتظار کرے وقت کا، اس کے لیے انتظار کرے 10-20 سال کا، اس کے لیے انتظار کرے کچھ موقعوں کا نہیں۔ جہاں پر جو رخ آ جائے دعوت کا، وہاں پر اس حق کو پہنچا دے وہ۔ تو پھر ہم کو بھی تو پیدا کرنے والا رب ہے، اور رب کو پہچاننے کے لیے تو اپنے محبوب کو، ہمارے آقا کو بھیجا، اور وہ آقا نے آ کر اس رب کی پہچان کروائی۔ اس لیے دل کی سچائی کے ساتھ بیٹھ کر اوپر والے کو یاد کیا کر کہ اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے پیدا کرنے والے، اے خدا، اے رب، اے ایشور، اے بھگوان، تیری پہچان کروانے والے جو اوتار کی صورت میں کل کی اوتار، ویدوں کے اندر میں کل کی اوتار سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، ویدوں میں ہے یہ کل کی اوتار، کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے، انہوں نے جو تیری پہچان کروائی۔ اے ایشور، اے بھگوان، اے رب العالمین، وہ تیرا پیغام پہنچانے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک تیری ذات کا پیغام پہنچانے کے لیے کبھی طائف کے میدانوں میں انسانوں کے دشمنوں کے پتھر کھائے، اور کبھی مکے کی گلیوں کے اندر میں آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی، رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑا۔ یہ سب کچھ آپ نے کیوں برداشت کیا؟ جبکہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے محبوب، تم میرے محبوب ہو، اگر کہو تو احد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں۔ خدا کی قسم احد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاتا تو ظاہری صورت میں تو قیصر و کسریٰ کو ایک لمحے میں خرید لے سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے دعوت اور حق کے روح کے اندر میں یہ اسباب کو اختیاری نہیں کیا۔ انسانیت کے خاطر رب چاہ رہا ہے کہ سہولتیں لو، اور میرے آقا یہ ہے کہ امت کو اور انسانیت کو نمونہ دینے کے لیے خود کی ذات پر حالات کو آپ برداشت فرما رہے ہیں۔ کون باپ ہے اتنا، کون ماں ہے جو اتنا حق ادا کرے؟ یہ تو رحم اور کرم اور یہ ہمدردی اور بھلائی چاہنے کا جذبہ جو صورت میں ماں اور باپ کے اندر میں رہتا ہے۔ سگے ماں باپ تو کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں مانیں گے، نہ برا نہیں چاہیں گے، اس کی بھلائی چاہیں گے، اگرچہ کہ وہ اولاد نہ سمجھے سسرال کی بیوی کے باتوں میں آ کر، لیکن نتیجے کے اعتبار سے تو پھر آخر وہی پہنچے گا کہ میری اصل ہمدردی اور میرا بھلا چاہنے والے اور میرے خیر خواہ تو میرے سگے ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا۔ تو اسی طریقے سے رب العالمین نے تو پیدا کیا، لیکن انسانیت کی حقیقی ہمدردی اور انسانیت کی اصل خیر خواہی کا ثبوت عملی طور پر اپنے پر ان نامساعد حالات کو لے کر رب یہ کہنے پر قرآن پاک کی آیت نازل کیا، کیا میرے محبوب، کیا ان کے سمجھانے پر اگر یہ نہ مانو تو اپنی جان کو دے دو گے تم؟ کتنا حق ادا کیا انسانیت کا،
ہم اس آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. انسانیت کے لیے ہمارے اندر میں ہمدردی ہے، انسانیت کی، ان کے لیے خیر خواہی ہے. یہ دعوت کا اصل مادہ ہے، دعوت کی اصل روح ہے کہ انسانیت کی خیر خواہی اور انسانیت کی ہمدردی. ہمدردی میں اخلاق، ایثار و ہمدردی، اپنا خرچ کرنا، ان کے کام آنا، یہ آئے گا. اور خیر خواہی میں، خیر خواہی کے اندر بھی یہ ہوگا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے آقا نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد میں تو تمہارے لیے جہنم کے دیکھتے ہوئے انگارے انتظار کر رہے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ذرا سمجھ جاؤ. یہ ہے دعوت کی روح. اور یہ دعوت کی روح نہ تنظیم والوں کو ملی، نہ تحریک والوں کو ملی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دعوت کی روح جو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو اپنے نظر عنایت سے ان کے قلوب کے اندر پیدا کی تھی. ہر صحابی جو مچلتا تھا وہ انسانیت کے غم میں اور انسانیت کا خیر خواہ، خود کے چولہوں کو بجھا کر لوگوں کو کھلانے والا اور خود کو جوخم میں ڈال کر انسانیت کی خیر خواہی کے لیے جو اجابت امت ہے، وہ دعوت کے مقام پر ہے، وہ دعوت امت کا حق ادا کرے جو انتظار میں ہے، جو انتظار میں ہے. کتنی قومیں کھڑی ہوئی ہیں آج، ان کو حق نہیں مل رہا، وہ ہمدردی اور ان کو وہ ایثار نہیں مل رہا ہے. یہ حق نہیں ہو رہا ہے ہمارا دعوت سے. اور دعوت کا اگر حق ادا نہیں ہو رہا ہے تو برا نہ مانے. دو ہی آپشن ہیں، یا تو دعوت امت یا تو اجابت امت رہے گی، یا تو داعی رہے گی یا تو مدعو رہے گی. برا نہ مانو، لیکن برا مان جائیں گے آپ کو. داعی نہیں ہے تو مدعو ہو ہی جاتے ہیں نا. ہم دعوت دینے والے اگر نہیں ہیں تو خود بخود مطلب کیا ہے کہ ہم دعوت کو قبول کرنے والے ہیں. اور کئی کی دعوت بدعات کی، خرافات کی، شرک کی، کفر کی، یہودوں کی، نصارہ کی، شیطانوں کی، مردودوں کی، یزیدیوں کی، ان سب کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں. اگر ہم داعی ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے تو معاف کرنا مجھے. اس لیے ہر صحابی وہ اپنی جنت و جہنم کے لیے پریشان ہونے والا نہیں تھا اور امت کے لیے پریشان ہونے والا نہیں تھا، بلکہ ان کا رخ ساری انسانیت کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا تھا. نکل گئے ملکوں کے اندر میں اور جا کر کہا کہ ہم تمہارے خیر خواہی چاہنے والے ہیں اور تمہاری ہمدردی میں ہم تمہارے ملک اور تمہارے دیہات میں آئے، ہم یہاں پر مزدوری کریں گے اور مزدوری کر کر لے کر آئیں گے اور چولہا جلائیں گے، لنگر پکائیں گے، تم کو کھلائیں گے. ارے تم کیسے جی؟ مہمان آئے تو کھلاتے ہیں نا، لیکن تم کھانے والے نہیں، کھلانے والے کیسے ہے؟ تو سلطان الہند نے کہا کہ نہیں، ہمارے آقا کا یہی پیغام ہے، ہم کھا کر نہیں کھلا کر خوش ہوتے ہیں. اور آج بھی ان کی چوکھٹوں پر ان کے صدقے میں انسانیت کھا رہی ہے. بلکہ میرے آقا نے راز صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو جو دعوت کی روح عطا فرمائی تھی وہ تھی انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیر خواہی. اب اس کا بدل تو یہ نہیں ہو سکتا. اور دو باتیں ہیں، یا تو داعی رہیں گے یا تو مدعو رہیں گے، یا دعوت دینے والے ہوں گے یا دعوت کو قبول کرنے والے. ہم دعوت دینے والے ہیں تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ صرف یہاں بیٹھ کر میں تقریر کر لوں اس سے، یا بڑی اچھی تقریریں دنیا میں واٹس ایپ پہ ڈال دوں اس سے، یا پھر لوگ آ جائے تو لنگر کھا لیں تو اس سے، یا پھر اپنی بھی خانقاہ محمدی کی جے جے تشدد بم بم کر دوں اس سے نہیں. بلکہ انسانیت کی ہمدردی، اپنی ہمدردی کا اظہار کرو. کام سے کام نکلا تو مطلب کیا ہے کہ تم اجابت امت ابھی بن نہیں سکے، تم دعوت دینے والے نہیں بن سکے، بلکہ دعوت قبول کرنے والے ہی ہو. اور کس کی دعوت قبول کرتے ہیں؟ امت ناقدری کرتی ہے نالے نے پاک مصطفیٰ کی تو خدا بطور عذاب کے انہیں دوسری قوموں کی مدعو بنا دیتا ہے. پھر وہ قومیں ان کو دعوت دینا شروع کرتی ہے اور متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان چیزوں سے برخلاف اس کے بعد دوسرے رخ کے اوپر چل جائے گی، تفصیل میں چل جائے گی. لیکن میرے آقا نے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دو ہی آپشن رکھے، یا تو دعوت داعی ہوگی یا تو مدعو ہوگی. تم اور میں بھی اپنی ذات سے یا تو داعی ہے یا تو مدعو ہے. حماقت نہیں کرنا. اگر ہم داعی نہیں ہیں، اور داعی کا مطلب صرف مسجد کے ممبروں پر کھیر بگارنا نہیں ہے یا خانقاہوں میں بیٹھ کر لچھے دار بیانات کر لینا نہیں ہے، بلکہ
دعوت کی اصل روح جو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام کو عطا کی وہ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کے لیے خیر خواہی، یہ چیز جب صحابہ کرام کو دے دی تو پھر صحابہ کرام اس روح کی وجہ سے ایسے دیوانے بنے کہ جو دعوت امت جو کھڑی ہوتی ہے ان کو نسبت مصطفیٰ دینے کے لیے اور رب کا پیغام اور حق خواہی بتانے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے بغیر پلانوں کے ملکوں میں جدھر کو بھیجا ادھر کو نکل گئے۔ جو دائی نہیں رہتا نا وہ گھائی رہتا ہے، وہاں جانا نیا ملک ہے، نئی زبان ہم پہچانتے نہیں، نہ پھر لوگ آنے ملیں گے تو کیسا وہ کرے گا، یہ سب گھایا ہے، یہ دائی نہیں بنا۔ دائی جو بنتا ہے خود ماحول بنا لیتا ہے وہاں پر جا کر۔ انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی یہ دعوت کا عطر ہے جو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام کو عطا کیا، اور یہ جب عطر ان کے پاس میں آ گیا تو جن ملکوں میں بھی گئے تھے، ملکوں کی زبان کو نہیں جانتے لیکن خوشبو سن کر آ جاتے تھے۔ یہ خوشبو انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ میرے بچوں، اے خانقاہ محمدی والوں، کان کھول کر سن لو، سارے انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی اگر تمہارے اندر میں آئی تو میرے مصطفیٰ کی طرف سے دعوت کا عطر تم کو عطا کیا گیا ہے، پنجتن پاک کی طرف سے، غوث و خواجہ کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے تمہیں دعوت کا عطر ملا ہے۔ اب اس عطر کو لے کر بنداس تم کہیں بھی چلے جاؤ، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ خود خوشبو محسوس کر لیں گے کہ یہ چشتیہ خوشبو ہے، یہ قادریہ خوشبو ہے۔ اسی خوشبو کو دے کر تو خلفاء کو بھیجتے تھے دنیا کے اندر میں۔ اور دعوت کی خوشبو کیا ہے جو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو عطا کی تھی؟ انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خیر خواہی۔ اور یہ حصہ، یہ عطر کا، یہ خوشبو کا یہ حصہ صرف میرے مصطفیٰ نے اپنی آل اور آل علی اور اولاد علی کو عطا فرمایا۔ یہ عطر کا پروڈکٹ پنجتن پاک ہے، فیکٹری سے عطر اور خوشبو کی پنجتن پاک، انہی کے پاس میں خوشبو ملے گی۔ اب خوشبو کے نام پر پرفیوم وغیرہ تو چھینکائیں گے، الرجک ہوگا، وہ بھی خوشبو ہے مگر وہ خوشبو نہیں کہلائی جائے گی، وہ مکسنگ خوشبو ہے۔ یہ لوگ دعوت کے نام پر دنیا میں تحریکیں اور جماعتیں چلائیں گے، اپنی جماعتیں، اپنی تحریکیں، لیکن وہ اوریجنل خوشبو نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے اصل خوشبو کی پہچان ہو۔ اصل خوشبو تو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو عطا کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ خوشبو کو لے لیے، اور وہ خوشبو کیا ہے؟ انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خیر خواہی، مسلمانوں کی نہیں، خالی مسلک والوں کی نہیں، کہ اپنے خاندان والوں کی نہیں، اپنے عادل آباد والوں کی نہیں، بلکہ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیر خواہی۔ انسانیت کی ہمدردی میں اپنا ان پر لگا کر ان کے لیے اپنی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی اگر تم لگانے والے، دینے والے ہوں گے۔ دنیا کا اصول ہے، انسان کی فطرت ہے، دینے والوں کی قدر کرتی ہے، لینے والوں سے دشمنی اور عداوت کرتی ہے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر بھی مغل شہنشاہ لینے کی نیت سے آئے تو آج بھی قومیں ان کو اپنا دشمن کہتی ہے کہ بھگوڑے آئے تھے، مغل سے آئے تھے، ترک سے آئے تھے، لیکن وہی سلطان الہند دینے کے لیے آئے تھے۔ آج بھی ان کے مزار کی چادر کو اپنے سروں پر پھول کا ہدیہ پیش کرتی ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے ظاہر میں دشمن قومیں ہیں، کیوں کہ فطرت ہے انسان کی، دینے والوں کو پسند کرتی ہے، لینے والوں کے ساتھ میں نفرت کرتی ہے۔ اے خانقاہ محمدی والوں، اے اولیاء کے نام لینے والوں، تم بھی دینے والے بنو انسانیت کو، اور وہ خوشبو کو مانگو غوث و خواجہ کی چوکھٹوں سے کہ ہم کو وہ خوشبو عطا کرے۔ اور غوث و خواجہ کی اور دعوت کی خوشبو کیا ہے؟ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیر خواہی۔ یہ مت دیکھو کہ کون سے مذہب کا ہے اور کس درجے کا ہے، محتاج ہے کہ غریب ہے کہ امیر ہے، لیکن جن سے تمہارے رینج میں جو آ جائے، تمہارے نشانے پر جو آ جائے، ہر انسان سے ہمدردی کا معاملہ کرو، کہ وہ ہمدردی اس معنی کے اندر میں مجبوری کے لیے نہیں، نوکری کے لیے نہیں، بلکہ ذاتی ہمدردی کا ثبوت۔ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یہ ہمدردی تو میری تنخواہ میں نہیں تھی نا، پھر میرے ساتھ میں اتنی اچھی بات کیوں کر رہے ہیں، اتنے اخلاق سے پیش کیوں آ رہے ہیں؟ وہ تو معاملہ الگ ہے، لیکن یہ اخلاق کیا ہے؟ پھر وہ پوچھے گا کہ پھر یہ کیا چیز ہے، تب جا کر تم پھر پہچان کرواؤ کہ یہی طریقہ خواجہ خواجگان کا، یہی طریقہ دو جہاں کے مالک کا، یہی طریقہ رب العالمین کی طرف سے اپنے محبوب کو دیا، جو ہر انسان سے محبت کرتے تھے، خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ صحابہ کو یہ دولت میرے مصطفیٰ نے دی، اور یہ جب
دعوت کا عطر ان کو انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کا صحابہ کرام کو مل گیا، تو پھر ساری انسانیت اور ساری دنیا کے سامنے ہر صحابی اپنے آپ کو داعی بنا کر پیش کیا. اور داعی وہ ہوتا ہے جو ماحول کا محتاج نہیں ہوتا. ماحول بنا ہوا ہے تو وہاں پر جا کر کھیر بگارنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر وہ ہوتا ہے جو اپنے اخلاق پیش کر کے، اپنی بات سے، اپنی جان و مال کی قربانیاں دے کر پھر ان انسانوں کی ہمدردی کے ساتھ میں جہاں جائے انسانیت ان سے چپکتی چلی جاتی ہے. اخلاق کہ مسلمان یا تو داعی ہوگا یا تو مدعو ہوگا. اگر داعی نہیں ہے، تم حق کو دینے والے نہیں ہو، تو یقینی بات ہے کہ تم اور میں مدعو ہیں. ہم قبول کرنے والے ہیں دعوت. اور کون سی دعوت قبول کرنے والے ہیں؟ شیطان سے شروع ہوگی، دجال تک چلے گی، جس میں یزید بھی آئیں گے، جس میں منافق بھی آئیں گے، یہود و نصارہ بھی آئیں گے. ہم قبول کرنے والے. کیوں؟ ذرا موقع دے کے بات کرنا بھائی. وہاں پر اپن کہیں کو لگ جانا خالی، تو بھی کہیں کو مخالفت بول لینا، کہیں کو اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لینا. اپن تو مدعو ہے، ابھی تو داعی نہیں بن سکا. تیرے اندر میں انسانیت کی ہمدردی کی خوشبو بندتن پاک نے تجھے عطا نہیں کی، غوث و خواجہ نے عطا نہیں کی. اگر عطا کر دی ہوتی تو یہ نہیں سوچتا، بلکہ تو یہ سوچتا کہ میں داعی ہوں، میں دینے والا ہوں، نہیں ہوں مدعو ہوں. تو کیا مطلب ہے کہ دوسروں کے اثرات کو یہ متاثر ہو جائے گا، ان سے یہ متاثر کرنے والا ہوگا، متاثر ہونے والا نہیں ہوگا. متاثر کرنے والا داعی، متاثر ہونے والا مدعو. اور میرے آقا نے داعی بنایا تھا امت کو. اخرجت للناس، رب العالمین نے کہا. اور کائی کے لیے؟ مسلک اور جماعتوں کے بنانے کے لیے نہیں، اسلام کی لسٹ میں اضافے کے لیے نہیں. یہ بھی عجیب چکر ہے ان کے محققین اور ان کے بانیوں کی طرف میں. ان کی طرف میں ہمارا روح جاتا ہے. تبلیغ، اشاعت اور دین کی خدمات، اسلام کے لیے جہاد. تو کیا تم ٹھیکہ لے لیا کہ اسلام کی لسٹوں کو بڑھائے؟ تو میرے آقا کا نظام یہ تھا. دعوت کے رخ میں تو سمجھ کیا رہا ہے؟ دعوت کو نہیں سمجھا تو داعی کو کیا سمجھے گا؟ داعی کو سمجھنا ہو تو سلطان ہند کو سمجھ، خدا کی قسم سمجھ میں آئے گا. داعی کو سمجھنا ہے تو صابر پاک کو سمجھ. داعی کو اگر سمجھنا ہے تو تجھے غوث الاعظم کو سمجھنا پڑے گا. داعی کو اگر سمجھنا ہو تو صحابہ کرام کو سمجھنا پڑے گا. بے غرض ہو کر. یہ عیسائیوں کی دعوت تھوڑی ہے کہ وہ اپنے دین کی اپنے مذہب کو پیش کر کے اس پر قربانیاں دے کر مذہب قبول کرواتے ہیں. مذہب قبول کروانے کے لیے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی، حق قبول کروانے کے لیے ہوتی ہے. حق قبول کروانے کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو عطر ہے دعوت کا، جو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے راز صحابہ کو عطا فرمایا تھا، انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیرخواہی. اور یہ عطر پیران کامل اپنے خلفاء اور اپنے سلسلے والوں کو عطا کرتے ہیں. اور جن کو یہ عطر عطا فرما دیتے ہیں وہ صرف انسانیت کی ہمدردی اور ہمدردی کے تقاضے پر اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان قوموں کو متاثر کیا. اور جب وہ قریب آئے تو پھر پہچان کیا کروایا کہ اب تمہارے خیر خواہ ہے. دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کے مسائل نازک ہو جائیں گے، اس لیے یہ آخرت کے معاملات کو وابستگی اور آگاہی جو کروائی وہ ہمارے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. اگر وہ آپ کی تعلیمات ہم کو نہ ملتی تو ہم بھی جہنم کا ایندھن بنتے. یہ تھی صحابہ کی دعوت. اور اس کے لیے کوئی پلان، پروگرام، کوئی مسلک، کوئی جماعت. اب بجائے اس کی تو بانٹ کے کھانے والے دکاندار ہو گئے کہ یہ جماعت الگ، وہ مسلک الگ، وہ مسلک الگ، ان کی تبلیغ الگ، ان کی اشاعت دین الگ، وہ مسلمانوں میں تبلیغ کرتے، یہ غیر مسلموں تبلیغ. کیا کیا ہو رہا ہے؟ یہ نظام سب میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عطا کی گئے، وہاں پر کوئی چیز تھی؟ خیر خواہی سوائے اسلام کے اندر، اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تب جو پوچھیں گے ان کو آ کر بتاتے تھے. دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ انسانیت کی ہمدردی تمہارے اندر میں آئے اور انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ آئے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب مدعو نہیں بنیں گے، متاثر ہونے والے نہیں بنیں گے دنیا سے، بلکہ متاثر کرنے والے بنیں گے. اپنے سادے سیدھے نظاموں کے ساتھ میں، اپنے پھٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے نظاموں کے ساتھ میں صحابہ جاتے تھے تو ایجادات کے مقابلے کے اندر میں ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سادے سودے یہ نظام ہے. اونٹ ہے کہ نہیں ہے، بکریاں ساتھ میں، ایسے تو قافلے گئے اور اسلام کو چمکایا کہ نہیں چمکایا؟ مگر کیا تھا کہ عطر تھا جو میرے مصطفیٰ نے ان کو دیا تھا. انسانیت کی ہمدردی تھی اور انسانیت کی خیر خواہی تھی.
آج یہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری اسلام کی تحریکیں اور ساری اسلام کی دعوت کے دینے والے دعوے دار اپنے نتیجوں کے اعتبار سے بالکل فیل نظر آتے ہیں. لیکن کیا کیا میرے آقا نے؟ اس خوشبو کو صحابہ کو تو دیا تھا. صحابہ کی پوری زندگی میں سوائے اس کے علاوہ کوئی رخ ملے گا انہوں نے کوئی مسلک بنائی, کچھ جماعت بنائی؟ یہ کسی قوم کے لیے تھا یا پھر کسی انسان سے نفرت, وہ کافر ہو گئے ختم کر دو ان کو, جہنم میں ڈال دو, یا پھر ایک دم الغار کر کے ان کو؟ ارے نہیں, ایسے کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غلطی سے ہو بھی گئے تو کہا کہ تمہیں دعوت نہیں دی تھی وہاں پر, نہیں فتح ہو گیا نہیں, یہ بتاؤ کہ 3 دن تک ان کو دعوت دیے کہ نہیں دیے؟ نہیں جاتے حملہ کر دیے, نہیں بولے جن کا اموال ہے نا واپس کرو ان کو. پھر تم نے ان کے عبادت خانوں کو ڈھا دیا, کیوں ڈھایا تھا تم نے؟ ان کے مذہبی لوگوں کی توہین تم نے کیوں کی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا. اسلوب دعوت آج کیا نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو؟ معلوم ہے لیکن کسی کا اہلکار بنے ہوئے ہیں. آج امت دعوت کی روح سے بہت دور ہے. نام تو جماعتیں تو ان کے پاس میں ہیں کہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, غیر مسلموں کو نہیں متاثر نہیں ہو رہے وہ, بلکہ اتنے ہی زیادہ اسلام کی حقیقتوں سے دور ہو رہے ہیں. اگر چاہتے ہو تو جہاں عطر ہے وہاں پر پہنچاؤ تاکہ خوشبو کو پہچاننے والے بنے. اور خوشبو صرف میرے آقا صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کو تو عطا فرمائی تھی, لیکن اس کے بعد میں دیکھا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے اگر بے ادبی ہو جائے, یہ خوشبو ہے, کہیں خوشبو کے اندر میں پروڈکشن مجھ سے نہ ہو جائے. اس کے لیے میرے مصطفیٰ نے بھی اس خوشبو کی شیشے اور عطر خاص کو, جو انسانیت کی ہمدردی تھی اور انسانیت کی خیرخواہی تھی, اس شیشی کو جمع کیا, جمع کر کے جس شیشی کو شیشی قرار دیا وہ میرے مولا علی کی ذات ہے. لگا دیا ڈھکن, من کنت مولا فہذا علی مولا. اب وہ عطر کو لا کر انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کے عطر کی شیشی کا نام میرے مولا علی کا نظام ہے, پنجتن پاک کا نظام ہے. اب یہ جن کو بھی عطر یہ جن کو چاہیں گے عطا کریں گے. کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 1.25 لاکھ صحابہ دنیا میں پھیل گئے اور ان کی خدمتوں کی وجہ سے 1.25 لاکھ امت میں جماعتیں وجود میں نہ آ جائے اور اسلام کو بانٹ کر کھانے والے فتنے وجود میں نہ آ جائے. اس کے لیے کیا کیا کہ سب کی احتیاط کے اندر میں اصل عطر کا مالک جو بنا دیا وہ پنجتن پاک آل علی اور اولاد علی کو بنا دیا. اور یہ کہا کہ اصلی عطر دعوت کا اگر لینا ہو تو تمہیں علی کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا. یہ ہے مطلب انا مدینۃ العلم بابها علی. آ جاؤ چوکھٹ پر, چوکھٹ علی اصلی عطر کی شیشی کا, یہاں سے ملے گی اصل اسلام کی خوشبو. باقی خطرات تھے کہ صحابہ اکرام مختلف ملکوں میں پہنچے, وہ خوشبو تو صحابہ تک رہی, خدا کی قسم صحابہ ہے. لیکن اس خوشبو کو لے کر یہاں شیشی میں بھر کر یہاں پر لیبل لگا دیا گیا تو پھر خطرات اتنے منڈائے کہ دنیا کے اندر میں امت میں اتنے فتنے پیدا ہو گئے. اگر مولا علی کی ذات کو یہاں پر اجتماعی صورت میں خوشبو کی اصل شیشی بنا کر میرے آقا یہاں جمع نہیں فرما دیتے, حق کی پہچان منافق اور مومن میں پہچان مولا علی کی ذات کو نہیں بنا دیا جاتا. یہ انتظام تھا نا میرے مصطفیٰ کا. اتنا احتیاط کرنے کے باوجود آج اتنی جماعتیں اور مسلک اسلام کے نام پر وجود میں آ گئی. اگر یہ احتیاط اگر نہیں ہوتی, بالکل معاملہ کھلا ہوتا, کھلے انگن کا دروازہ نہیں لگایا جاتا مولا علی کی عظمت کا, پنجتن پاک کا اور آل علی اور اولاد علی کا, تو پھر اس اسلام کا حشر دنیا میں کیا ہوتا کہ 1.25 لاکھ مسلک بن جاتے تھے ہوں گے, 1.25 لاکھ داعیان مدعیان پیدا ہو جاتے تھے ہوں گے, ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے, کیونکہ خوشبو والے تو تھے لیکن وہ صحابہ دیانتدار تھے. خوشبو کی حفاظت میں ہمیشہ ان کی نظر مولا علی کی طرف میں رہتی تھی, اس لیے کہ مصطفیٰ نے خود مولا علی کے حوالے کر دیا تھا صحابہ کرام کو. وہ تو خوشبو والے تھے اور وہ خوشبو والے تھے تو وہ خوشبو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی خوشبو, ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی خوشبو وہ تو ان کے مزارات, ان کی قبروں میں چلے گی. امت کے لیے خیر خواہی رہتا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ کا نظام, مولا علی کا نظام, یہ تو نام لیوا ہے, ہمت نہیں کر سکتا. لیکن عرض کر رہا ہوں اصل خوشبو جو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی, اگر ان کے آستانوں کی چوکھٹیں اگر امت میں باقی رہتی نا, اتنی گمراہیت نہیں پھیلتی تھی. خوشبو ہے صحابہ اکرام کے اندر میں تھی, اور اس خوشبو سے کیوں
کہ خوشبو تو خریدنے والوں کو دی جائے گی، خوشبو جا کر اپنی پہچان تو نہیں کروائے گی۔ وہ صحابہ کرام جو میرے مصطفیٰ کے حق کی خوشبو کو، انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیرخواہی کی خوشبو میرے مصطفیٰ نے جو صحابہ کرام کو عطا کی تھی، جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اس خوشبو کے ساتھ میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے آستانے، ان کی قبریں جہاں جہاں بنی، وہ مولا علی کی حکمت ہے، میرے مصطفیٰ کا نظام ہے۔ لیکن بظاہر اگر ان کی آستانوں کی چوکھٹیں باقی رہتی اور انسانیت طلب کے ساتھ میں خوشبو والوں کی چوکھٹوں پر صحابہ کرام کے آستانوں پر پہنچتے، لیکن دیکھا 1924 کے اندر میں یہود و نصارہ نے پٹی پڑھائی کہ اب جہاں سے اصل خوشبو ملنے والی ہے امت کو آگے قیامت تک، ان چوکھٹوں کو ختم کرو، ان کے آستانوں کو زمین سے مٹا دو۔ سازشی طور پر ان وہابی اور نجدی حکومتوں نے، سعودیہ کی حکومتوں نے یہ تحریک چلائی، نجدیوں نے، کہ جہاں پر بھی قبور ہے، پکے آستانے بنے ہوئے ہیں، ان کو اکھاڑ کر پھینک دو۔ ایک مسلمان کا ضرب گوارا نہیں کرتا کہ تیرے باپ کی قبر کے اوپر بلڈوزر چلائے۔ اے ظالم مسلمان، تو کیسے ہے کہ تو قانون بنائے کہ صحابہ کرام کے مزارات پر بلڈوزر چلائے؟ اور کس درجے کی گری ہوئی بات ہے، کس درجے کی گری ہوئی بات ہے۔ شرم آنا چاہیے کہ جنت البقیع جیسے مقام کے اوپر بھی ان کو جب تسلط حاصل ہوا یہ نجدیوں کو اور وہابیوں کو، تو انہوں نے مسجد نبوی میں بلڈوزر چلانے لگا۔ کیوں؟ سمجھ گئے تھے وہ، اور ان گوروں نے ان کو یہ پلان دے دیا تھا کہ یہ خوشبو والی چوکھٹیں رہے گی تو جو آئیں گے یہاں پر یہ خوشبو ان کو ملے گی، اس لیے اس نظام کو بند کرو۔ اس لیے سمجھ گئے سازش۔ آخر میں اب اس تفصیل میں جاؤ تو بہت دیر ہو جائے گی میرے بچوں، لیکن حق یہی ہے کہ اگر انہوں نے محسوس کیا تھا آج سے 100-125 برس پہلے نجدیوں نے وہ، کہ اگر خوشبوؤں کی چوکھٹیں باقی رہے گی تو انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کا نظام امت کو ملتا رہے گا، اور یہ خوشبو والے بن کر یہاں سے اس خوشبو کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ لہٰذا حقیقی اسلام کو رکانے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے سے زیادہ اب ان نظاموں سے امت کو دور کر دیا۔ پھر یہی فتوے دینا شروع کرے کہ کیا فتوے دینا شروع کرے؟ 3 مسجدوں کے علاوہ بولے کہیں سفر جائز نہیں، کسی اولیاء کے سفر کو، کسی اولیاء کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا ابن تیمیہ نے حرام لکھا ہے، اس کو ابن تیمیہ نے حرام لکھا ہے۔ اور یہ جتنے وہابی اور نجدی ہیں ان لوگوں نے اس کی اقتدا کی، ان لوگوں کی، اگرچہ کہ اپنے وجود کے اعتبار سے ابن تیمیہ نے بھی، ان کے ہاتھوں پر بھی بڑی دین کی خدمات کی، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس رخ کے اعتبار سے کہاں کہاں تک کیا کیا لکھ دیا، ہم کیا کریں گے خلاصہ اس کا؟ دل روتا ہے، مگر کیوں اس سارے پس منظر کے اندر میں دیکھتے ہیں تو صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ میں اسرائیل اور امریکہ اور یہودیوں نے، جو اصلی دشمن اسلام کے، انہوں نے دیکھا کہ اصلی خوشبو کے قریب ان کو آنے مت دو۔ کیوں کہ اصلی خوشبو کے قریب میں آئیں گے تو ان میں انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیر خواہی کی خوشبو ان میں منتقل ہوگی، ان سے مل کر جائیں گے تو پھر اسلام کی خوشبو دنیا میں پھیلے گی۔ اس کو بند کرانے کے لیے مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کی پھیلانے کی تحریک تو دے دی، لیکن اولیاء کے آستانوں سے خوشبو کی شیشی سے دور کر دیا اور ان شیشیوں کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج بھی ان صحابہ کرام کی قبروں میں وہ خوشبو، خدا کی قسم، اور ان کے صدقے میں، ان کے ذریعے سے آل علی اور اولاد علی کی وہ خوشبوئیں تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں پر آتا ہے دکھ مارا انسان بھی، اگر کہیں پر آج جا کر دیکھ لو کسی بھی آستانے کے اوپر، کہ دور نہیں راجن شاہ ولی کے پاس میں چلے جاؤ کہ ہر انسان وہاں پر روتا ہوا آتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہمدرد ہمارے خیر خواہ ہے کہ نہیں؟ یہ خوشبو کا اثر ہے، وہ یہ خوشبو جس کے اندر میں آئے گی انہی کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو داعی سمجھے، ورنہ مدعو یہ متاثر کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ متاثر ہونے والا ہو جائے گا، ہم سے حق ادا نہیں ہو سک رہا۔ اس لیے میرے بچوں اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو دعوت کا وہ عطر مولا علی کی چوکھٹ سے عطا کرے۔ وہ رخ بہت طویل طلب ہے کہ میرے آقا نے بھی حکمت کے ساتھ میں سارے اس عطر کے سارے خزانے کو جمع کر کے انا مدینۃ العلم بابها علی
مولا علی کے نظام کی شیشی میں جمع فرما دیا۔ اب جن کو خوشبو لینا ہے آؤ چوکھٹوں پر، آؤ نسبتوں کو قائم کرو، کہنے والے بنو علی علی اور ماننے والے بنو ولی ولی، تو ان کو یہ خوشبو عطا کریں گے اور کرتے رہیں گے، خوشبو دنیا میں تقسیم ہوتی رہے گی۔ اسلام کی خوشبو انہی کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گی۔ اصل اسلام انہی چوکھٹوں کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گا، انہی کے نام لیواؤں کی طرف سے اصلی حقیقی اسلام دنیا میں پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اس حقیقی اسلام کی کوئی خیرات ہم سب کو بھی عطا فرمائیں، ہماری نسلوں کو ان حقیقتوں کے لیے قبول فرمائیں۔ بحق لا الہ الا اللہ۔